اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ اب آپ ذی وقار اللہ کی رحمت سے الف سے تا تک مصادر کو ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد ضیاء الحق چوہان رضوی صاحب نے بندہ ناچیز کے بیان کردہ اعرابوں کے ساتھ لکھ بھی لیا، اردو ترجمہ بھی ساتھ لکھ دیا، عربی مصدر بھی لکھ دیا، انگلش مصدر بھی۔ آج ہم آگے شروع ہوتے ہیں۔ باختن کھیلنا ہارنا، باریدن برسنا برسانا، حواس باختہ کہتے ہیں نا جو اپنے حواس کھو لے، حواس ہار جائے۔ بافتن بننا، بالیدن آزاد ہونا، جسم کا بڑھنا۔ بایستن چاہیے ہونا، ضروری ہونا۔ بخشودن بخشنا، بخشیدن بخشنا۔ برآمدن باہر نکلنا، بلند ہونا۔ برآمدہ جو مکان کمرے سے آگے وہ عمارت نکلی ہوتی ہے۔ برآوردن باہر لانا، برداشتن اٹھانا۔ فلاں نے فلاں کا بوجھ برداشت کیا ہوا ہے، کہتے ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے، یعنی بردن لے جانا۔ برشتن بھوننا۔ برگشتن پھرنا، فلاں فلاں سے آج کل برگشت ہے، یعنی اس سے پھر گیا ہے۔ بریدن کاٹنا، دم بریدہ دم کاٹا ہوا۔ بستن باندھنا، بستہ باندھا ہوا، بستے کو بستہ اس لیے کہتے ہیں۔ بودن ہونا رہنا۔ بوسیدن چومنا، بوسیدہ ہونا۔ بوسیدن۔ بیختن چھاننا، بوئیدن بو دینا، سونگھنا۔ پاریدن ٹکڑے ہونا، پرانا ہونا۔ پاشیدن بکھیرنا، چھڑکنا۔ پالودن صاف کرنا۔ پائیدن ٹھہرنا۔ پختن پکانا۔ پذیرفتن قبول کرنا۔ پرستیدن پوجنا۔ پرداختن خالی کرنا، مشغول کرنا۔ پرسیدن پوچھنا، بیمار پرسی بیمار کو پوچھنا۔ پروردن پالنا، پروردن پالنا۔ پرہیز دن پرہیز کرنا۔ پریدن اڑنا۔ پجمردن کملانا۔ پریدن بھرنا۔ اب پریدن اور پریدن میں یہ فرق ہے، پریدن اڑنا پرندہ اسی سے، پریدن بھرنا۔ پیومیدن فکر کرنا۔ پسندیدن پسند کرنا۔ پنداشتن معلوم کرنا۔ پوشیدن پہننا چھپانا۔ پوئیدن دوڑنا۔ پیچیدن لپیٹنا لپٹنا لپیڑنا۔ پیراستن چھانٹنا۔ پیمودن ناپنا۔ پیوستن ملنا۔ آگے تے والے ہیں۔ تاختن دوڑنا دوڑانا۔ تافتن چمکنا چمکانا۔ تپیدن تڑپنا، بڑا فلاں بڑا تپا ہوا ہے جی کہتے ہیں، یعنی تڑپ رہا ہے غصے میں۔ تراشیدن چھیلنا کاٹنا۔ ترادیدن ٹپکنا۔ ترسیدن ڈرنا، فلاں بڑا خدا ترس ہے، یعنی خدا سے ڈرنے والا ہے۔ ترکیدن شک ہونا۔ تفتن گرم ہونا۔ تفسیدن گرم ہونا۔ تنیدن تننا۔ توانستن سکنا۔ جستن کودنا۔ جستن ڈھونڈنا۔ جنبیدن جنبش دینا، ہلنا۔ جوشیدن ابلنا، جوشاندہ، وہ بھی ابال کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کے۔ ایک خیساندہ ہوتا ہے، ایک جوشاندہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کو آپ بھگو کے رکھتے ہیں رات بھر یا دن بھر تو جو مواد نچوڑ نکلتا ہے وہ خیساندہ ہے، اور جس کو آپ ابالتے ہیں آگ وغیرہ پر وہ جوشاندہ ہے۔ یہ ہماری طب میں بھی استعمال ہوتے ہیں، خیساندہ اور جوشاندہ۔ بعض صرف خیساندے پلائے جاتے ہیں، بعض صرف جوشاندے، بعض خیساندہ کے بعد جوشاندہ کر کے چیزیں پلائی جاتی ہیں۔ چربیدن غالب ہونا۔ چریدن چرنا۔ چسپیدن لپٹنا، فلاں نے فلاں پر فلاں چیز چسپاں کر دی، یعنی لپیٹ دی، لگا دی۔ چشیدن چکھنا۔ دلچسپ، فلاں بڑی دلچسپ چیز ہے، یعنی دل کو لپٹتی ہے۔
چکیدن ٹپکنا، چمیدن لچکنا، چیدن چننا، کہتے ہیں نا فلاں چیدہ چیدہ چیزیں میں نے دیکھ لی، یعنی چنی چنی ہوئی چیزیں۔ خاریدن کھجلانا، خارش اسی سے حاصل مصدر، خاستن اٹھنا، خائیدن چبانا، خراشیدن چھیلنا، فلاں کو خراش لگ گئی یعنی جلد چھل گئی ہے۔ خرامیدن اکڑ کر چلنا، خراما خراما چلنا۔ خروشیدن شور کرنا، خریدن مول لینا، خزیدن گھسنا، خستن زخمی ہونا، خفتن سونا، فلاں چیز بڑی خستہ ہو گئی ہے، زخمی ہو گئی یعنی پرانی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خفتن سونا، حضور مفتی اعظم عالم اسلام کہتے ہیں بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، میں تو آتا مگر قسمت نے آنے نہ دیا۔ خفتن سونا، خفتن دی نماز ہمارے پنجاب کے بعض دیہاتوں میں کہتے ہیں وہ سونے کے وقت والی نماز عشاء کو۔ خلیدن چبھنا، خاموشیدن چپ رہنا، اسی سے خاموشی حاصل مصدر۔ خمیدن ٹیڑھا ہونا، خمیدہ خمیدہ کمر ٹیڑھی کمر والا۔ خمبیدن تالی بجانا، خندیدن ہنسنا، خندہ پیشانی سے ملنا یعنی ہنستی ہوئی پیشانی سے ملنا، ہنستے ہوئے چہرے سے۔ خوابیدن سونا، خوابیدہ سویا ہوا، خواب بھی اسی سے حاصل مصدر۔ خواستن چاہنا، خواہش اسی سے حاصل مصدر ہے۔ خیر خواہی اچھی چاہت، بد خواہی بری چاہت۔ خواندن پڑھنا بلانا، شرح خواندگی اتنی ہے یعنی پڑھے لکھے لوگ فلاں علاقے میں کی شرح خواندگی اتنی ہے یعنی پڑھے لکھے لوگ اتنے۔ قرآن خواں قرآن پڑھنے والا۔ خوردن کھانا، خوردہ کہتے ہیں نا خوردہ کھائی ہوئی چیز کو جو کھائی جائے، تبرک لاتے ہیں نا بعض اوقات کہتے ہیں خوردہ لائے ہیں یعنی کھانے والی چیز۔ خوشیدن سوکھنا، خیسیدن تر ہونا، خیسیدہ اور خیساندہ یہ بھی بات ہوئی تھی جس سے صرف تر کر کے رکھا جائے اور جو شاندہ جیسے آگ پہ جوش بھی دیا جائے۔ تو یہ آگے کا آپ کا سبق ہے، اور ایک سبق اب ہم تھوڑا مشترکہ چلائیں گے عقائد کا سالانہ اجتماع تک۔ مفتی کورس کے بھی چونکہ اسباق کا اختتام ہو گیا، دیگر کورسوں کے بھی، تو ایک چھوٹا سا سبق چلاتے ہیں۔ مولا علی قاری کی شرح کے ساتھ امام اعظم کی فقہ اکبر تو ختم ہو گئی، اس کے آخر میں کتاب الوصیہ میں سے بعض جو عقائد لگائے گئے ہیں انشاءاللہ ان کو تھوڑا تھوڑا چلاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔